الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یقیناً آپ سب کے علم میں ہے آج کل جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے اور ہمارے ملک کا اکثر حصہ سیلابی صورتحال سے اور بارش سے متاثر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی، دینی بھائی بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی، ہمارا یہ اخلاقی اور قومی اور دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو، ان کی اس تکلیف اور مصیبت کو جلد از جلد ختم فرمائے، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے ازالہ فرمائے، اور انہوں نے جو تکلیف اٹھائی ہے، مصیبت اور پریشانی برداشت کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور تمام چیزیں، چاہے وہ گھر ہوں، چاہے وہ قیمتی مال و متاع ہو، جو ان کا ضائع ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان سب کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس قسم کی آفات سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے. اور یہ بات ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، انسان اپنے آپ کو جتنا بھی مضبوط اور اسٹرانگ کر لے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اس کا ذرہ بھر بھی اختیار نہیں چل سکتا. ایک تو ہم سب ان کے حق میں دعا کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: المسلمون کجسد واحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلہ، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف اور اس اذیت کو محسوس کرتا ہے، وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. اس لیے مسلمان جہاں بھی کہیں مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہیں،
چاہے وہ کشمیر کے اندر ہیں، برما کے اندر ہیں یا ہندوستان کے اندر ہیں، دنیا کے کسی کونے کے اندر اگر کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کا احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور اس تکلیف کے ازالے کی وہ ہر ممکن اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو یہاں ہمارے لیے بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک تو ان کے حق میں دعا کریں اور ہر ممکن ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان کے لیے ہم اپنے پاس جو اختیارات ہیں ان کو قربان کریں، صدقہ خیرات کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، راشن کی شکل میں ہے، نقدی کی صورت میں ہے، اور مختلف ادارے اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ہمیں جس پر اعتماد ہو ہم اس کی مدد سے اپنا تعاون اور اپنی امداد جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے ان تک لازمی پہنچائیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی ناگہانی آفات سے اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ آج کل چونکہ بارش کا سیزن ہے، مونسون چل رہا ہے، تو اس حوالے سے مختصراً ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ بارش اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے اور ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نشانی اور قدرت کا بہت جگہ تذکرہ فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم آسمان سے وہ پانی نازل کرتے ہیں جو بڑا پاکیزہ ہے، پاک پانی نازل کرتے ہیں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کریں، مردہ شہروں کو زندہ کریں۔ قرآن میں اور بھی بہت سی جگہ پہ یہ اصطلاح اور ٹرم استعمال ہوئی ہے کہ زمین کا مردہ ہونا اور زندہ ہونا۔ تو زمین کا مردہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین بنجر ہو، بے آباد اور ویران ہو، اس زمین سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو، تو یہ اس زمین کا مردہ ہونا، اس زمین کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اور کوئی زمین زرخیز ہے اور پیداوار دے رہی ہے، وہاں پہ اناج، غلہ اور مختلف قسم کی چیزیں اگ رہی ہیں، تو وہ زمین کو زندہ ہونے سے تعبیر کیا گیا۔ تو پہلے زمین بے آباد ہوتی ہے، اس زمین کے اوپر بارش برستی ہے تو وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، تو اس سے زمین کا زندہ ہونا مراد لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں تو اس مردہ اور بنجر زمین کو زرخیز اور زندہ کر دیتے ہیں۔ اور جگہ پہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تو وہ ذات ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، تمہارے مایوس ہو جانے کے بعد، لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق اور ہماری خوراک، ہمارا کھانا بھی اس بارش کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ہمارا طعام، ہمارا کھانا، ہمارا رزق اس بارش سے جڑا ہوا ہے۔ اگر بارش برسنا بند ہو جائے اور کافی عرصے بارش نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں قحط کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، تو ہمارا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر رکھ دیا ہے، اس زمین کے اندر رکھ دیا ہے، چاہے وہ بلا واسطہ ہو، بغیر کسی واسطے کے ہم زمین کو حاصل کریں، یا وہ بالواسطہ ہو، کسی واسطے کے ذریعے ہمیں وہ حاصل ہو۔ تو کچھ ہماری خوراک زمین سے بلا واسطہ ہمیں حاصل ہوتی ہے، جیسے ہم گندم حاصل کرتے ہیں، اناج حاصل کرتے ہیں، اور کچھ سبزیاں حاصل کرتے ہیں، پھل حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم زمین سے اور مٹی سے حاصل کرتے ہیں بغیر کسی واسطے کے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم بلا واسطہ، جو ہم بالواسطہ، جو ہم کسی واسطے کے ساتھ اس کو حاصل کرتے ہیں، جیسے دودھ ہے اور جانوروں کا گوشت ہے، تو وہ بھی بالواسطہ کسی نہ کسی واسطے سے اس کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے، کہ اگر جانور ہمیں دودھ دے رہے ہیں اور ہمیں جانوروں کے ذریعے گوشت مل رہا ہے، تو وہ جانور کیا کھاتے ہیں؟ وہ بھی گھاس اور غلہ کھاتے ہیں، اور وہ غلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زمین سے۔ اور وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب زمین کو پانی لگتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق اور ہماری خوراک بھی اس زمین کے ساتھ جوڑی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا بارش کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ۔
کہ ہم آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں جو بڑی برکت والا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے ہم مختلف قسم کے باغات اور کھیتیاں پیدا کرتے ہیں، کھجور اور درخت پیدا کرتے ہیں، کٹی ہوئی کھیتیاں۔ ان سب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا رزقا للعباد، لوگوں کے لیے اس کے اندر رزق اللہ نے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کو بارش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان کیا کہ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خوراک اور اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم آسمان سے تیز بارش برساتے ہیں۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم زمین کو پھاڑتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا عِنَبًا وَقَضْبًا، پھر ہم اس کے اندر مختلف قسم کے پھل، یہاں خاص طور پہ انگور کا ذکر کیا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اسی طرح ہم ترکاریاں اور سبزیاں اور غلہ وغیرہ، یہ سب کچھ بارش کی مرہون منت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سب کو، ہماری خوراک کو بارش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ بارش کا برسنا، بارش کا نہ برسنا، زیادہ برسنا، تھوڑا برسنا، یہ سب کچھ میرے کنٹرول اور میرے اختیار میں ہے۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے ہو جو آسمان سے پانی برستا ہے اور تم اس سے پانی کو پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں یا تم اس کو نازل کرتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی قدرت بتائی اور اپنی طاقت بتائی اور اپنا کنٹرول اور اختیار بتایا کہ اس بارش کو میں نازل کرتا ہوں یا تم نازل کرتے ہو۔ یہ ایک استفہامیہ انداز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اس کو کھارا بنا دیتے، نمکین بنا دیتے۔ جب نمکین پانی ہوتا ہے تو وہ زمین کی زرخیزی کو الٹا نقصان پہنچاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو اگر ہم یا بارش برساتے نہیں، یا اگر ہم بارش برساتے اور اس پانی کو ہم نمکین بنا دیتے تو پھر تم کیا کر سکتے تھے؟ تو اللہ نے بطور انعام اپنی اس نعمت کا ذکر کیا۔ اور یہ بارش کا برسنا کبھی ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے اور کبھی زحمت بن جاتا ہے، اور اگر اعتدال پہ رہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر بارش بالکل بند ہو جائے اور کافی عرصے تک کوئی بارش نہ برسے تو پھر بھی پریشانی ہے۔ اگر بارش حد سے بھی زیادہ برسے پھر بھی پریشانی ہے۔ اگر برسے، بہت زیادہ برسے تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ آج کل ہے، اور اگر بالکل ہی نہ برسے تو پھر قحط کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اور رحمت کب ہے؟ جب یہ اعتدال کے ساتھ ہو، بالکل میانہ روی کے ساتھ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، کبھی بارش بالکل بند کر دیتا ہے، کبھی حد سے بھی زیادہ برسا دیتا ہے۔ یقیناً اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، اور جو حکیم ذات ہو، حکمت والی ذات ہو، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ عقل مند آدمی کا، حکمت والے آدمی کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اب چاہے وہ حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو یہ بارش کبھی ہمارے لیے امتحان کا سبب بن جاتی ہے، کبھی آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور مزید اس کو نوازتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو مومن ہر حال میں ہی فائدے میں ہے، چاہے اس کو خوشی اور کوئی نعمت پہنچے، چاہے اس کو کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ مومن کو ہر تکلیف اور مصیبت پر اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم پہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس تکلیف اور مصیبت کے اوپر صبر کرے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کے لیے کوئی اعلیٰ درجہ منتخب کرتے ہیں، کوئی اونچے درجے پر لے کے اسے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس آدمی کے اعمال اس درجے کے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ سکے،
تو اللہ تعالیٰ اس کی درجات کی بلندی کے لیے اس کے اوپر تھوڑی سی تکلیف، مصیبت یا پریشانی ڈال دیتا ہے، اور اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھری جاتی ہیں، اور ان نیکیوں کی بدولت وہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اسے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا ذکر کیا کہ بشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف اور پریشانی آتی ہے اور اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں تو ان صابرین کو خوشخبری سنا دے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشخبری تو کسی اچھی چیز کی سنائی جاتی ہے، کسی خوشی کی بات کی ہوتی ہے، یہاں تو ان کو مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کو خوشخبری سنا دیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر خوشخبری اس عذاب، تکلیف یا مصیبت کی نہیں، بلکہ خوشخبری اس نعم البدل کی ہے کہ خوشی کے جو صبر کریں گے اس تکلیف اور مصیبت کے اوپر، اور اس صبر کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا کریں گے، اچھی چیز عطا کریں گے، اس چیز کی خوشخبری سنا دیں کہ آگے جو تم کو ملنے والا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، اس کی خوشخبری سنا دیں۔ اور حدیث میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، بڑا عجیب واقعہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں بڑی پریشان تھی۔ ظاہر ہے خاوند فوت ہو جائے عورت بیوہ ہو جاتی ہے، تو اس پریشانی کے عالم میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی آدمی کسی تکلیف اور مصیبت کے اوپر اگر یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر یہ دعا پڑھ لے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کرتے ہیں جو چیز اس سے ضائع ہوئی ہے یا فوت ہوئی ہے یا اس کی چیز ختم ہو گئی ہے، اگر یہ پڑھ لے۔ تو کہتے ہیں حضور کا فرمان تھا، میں نے یہ دعا تو پڑھ لی، لیکن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ابو سلمہ سے بہتر خامند مجھے کیسے مل سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا اچھا آدمی تھا، میرا خیال رکھنے والا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان تھا، میں نے یہ دعا پڑھ لی، اور اس دعا کا نتیجہ اور اثر اس وقت ظاہر ہوا جب خود امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ ظاہر ہے اب میرا خاوند جتنا بھی اچھا ہو جائے تو وہ حضور کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ اس دعا کا اثر اور نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے خاوند سے بہتر خاوند عطا کیا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، تو قرآن مجید میں ایک عجیب دعا ذکر ہوئی ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ مومن وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہترین کلمہ ہے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں دو باتیں کی گئی ہیں، ایک انا للہ، ملکیت اللہ کی ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور دوسرا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ عارضی ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، ہم سب اللہ کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو ہر موقع کے اوپر چاہے کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر موقع کے اوپر یہ استرجاع کی سنت، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چراغ جل رہا تھا تو اچانک ہوا کے جھونکے سے یا کسی اور وجہ سے چراغ بجھ گیا، تو ظاہر ہے یہ ایک ناگواری سی پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے لیکن زیادہ پریشانی نہیں۔ تو جب چراغ بجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استرجاع یہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کسی مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے، یہ کون سی مصیبت اور پریشانی کی بات ہے، یہ تو عام چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر حال میں اگر یہ شخص کوئی شخص یہ پڑھ لیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، یا اس کو اس تکلیف کے بدلے میں بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو سیلابی صورتحال ہے اور یا یہ جو پریشانی پہنچی ہوئی ہے، یہ یقیناً ہمارے لیے ایک آزمائش کی گھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں، اور آزمانے کی وجہ بیان فرمائی لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب اس قسم کی کوئی صورتحال ہوتی، جب آندھی آتی یا بادل کے گرجنے کی آواز آتی یا بجلی کے چمکنے کو دیکھتے، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کان اذا سمع صوت الرعد والصواعق، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل کے کڑکنے کی آواز کو، گرجنے کی آواز کو سنتے، بادل کی کڑک کو سنتے، والصواعق یا بجلی کے چمکنے کو دیکھتے، قالا تو اللہ سے یہ دعا فرماتے اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب کی وجہ سے ہلاک نہ کر، ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں اپنے عذاب کی وجہ سے ہلاک نہ کر، عذاب دے کے ہلاک نہ کر، وعافنا قبل ذالک، اور ہمیں محفوظ رکھ۔ یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آندھی چلتی تو تغیر لونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو جاتا، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، پریشان ہو جاتے، اقبل و اخرج، اقبل و ادبر، خرج و داخل، اس طرح کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں۔ جو شدید پریشانی، کبھی اندر آ رہے ہیں، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، یہ پریشانی کیوں؟ یہ ڈر کی وجہ سے نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اشجع الناس ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر نبی، ہر چیز میں اعلیٰ ہوتا ہے، تمام صفات میں، تو بہادری کی صفت بھی نبی کے اندر زیادہ ہوتی ہے، نبی سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں، مخلوق کے مقابلے میں سب سے بہادر ہوتا ہے۔ اللہ کے آگے خشیت کا اظہار کرنا ہے، اللہ کو خشیت بہت پسند ہے، تو پھر آپ نوافل شروع کر دیتے اور نماز ادا کرتے۔ اذا فزعہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ جب کسی معاملے میں کوئی پریشانی ہوتی تو آپ نماز کے اندر جلدی کرتے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ اس طرح کی صورتحال میں آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سے ہی پچھلی قوموں کو عذاب دیا اور ہلاک کیا۔ قوم عاد کے اوپر آندھی کا عذاب آیا اور قوم نوح کے اوپر یہ بارش کا عذاب آیا، تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کو ہلاک کیا، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کے اندر اللہ کا عذاب نہ چھپا ہوا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے رجوع الی اللہ، استغفار کریں، توبہ کریں، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ یہ ساری چیزیں، یہ چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، بارش کی شکل میں ہو، یا اور کسی پریشانی کے سبب سے ہو، تو سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کی قوم جب عذاب آیا تو استغفار میں لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا، تو یہ رجوع الی اللہ کی برکت سے ان کے اوپر عذاب ٹل گیا۔ تو ہر حال میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک روحانی اور باطنی سبب اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا، سیلاب اور بارشی صورتحال سے، لیکن کچھ ظاہری سبب بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو یہ توبہ اور استغفار، رجوع الی اللہ، یقیناً اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش سے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب ہیں، لیکن یہ باطنی اور روحانی اسباب کے اندر شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ظاہری اسباب اختیار بھی کرنے ہوں گے۔ یقیناً آپ سب لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ اور واقف ہوں گے کہ پوری دنیا اس وقت گلوبل وارمنگ کا شکار ہے، موسم کے اندر بے اعتدالی آ چکی ہے، بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی موسم کے اندر بارش نہیں ہوتی، کبھی گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، کبھی سردی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ موسم کا تبدیل ہونا، یہ جو ہم گلیمر چینج دیکھ رہے ہیں، اس سب کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ہم نے قدرت اور فطرت کے نظام کو چیلنج کیا، جنگلوں کے جنگل ہم نے کاٹ ڈالے، فصلوں کی فصلیں ختم کر دیں، وہاں پہ ہم مختلف قسم کی اسکیمیں لانچ کی، ہم نے وہاں پہ ہم نے ٹاؤنز بنائے، سوسائٹیز بنائیں، اور ہاؤسنگ اسکیمیں ہم نے وہاں پہ بنائیں، اور مختلف قسم کی انڈسٹریز لگائیں، فیکٹریاں لگائیں۔ تو یہ سارا ہم نے قدرت کے نظام کو چیلنج کیا، درخت بہت زیادہ کاٹے، لیکن جب لگانے کی باری آئی تو اس کے اندر ہم نے سستی کی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں اس قسم کے سیلاب سے اور طوفانی بارشوں سے اور گرمی سے بچاؤ کے لیے، سب سے پہلے نمبر پہ جو ہم نے کام کرنا ہے وہ آلودگی کو کم سے کم کرنا ہے اور درخت زیادہ سے زیادہ لگانے ہیں۔
اور اس کو صرف دنیا کی ضرورت سمجھ کے نہیں بلکہ ایک دینی فریضہ سمجھ کے لگائیں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لگائیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، ایک حدیث کی کتاب میں، کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر اور بڑے مشہور صحابی ہیں، ایک آدمی گزر رہا تھا اور ان کو دیکھا کہ وہ درخت لگا رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ یا ابا درداء، اے ابو درداء یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میں درخت لگا رہا ہوں کیونکہ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن جب کوئی درخت لگاتا ہے اور اس درخت سے کوئی بھی جاندار، اب یہ میں آگے اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی پرندہ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی بھی جاندار اگر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو لگانے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو کوئی اس سے پھل حاصل کرتا ہے، کوئی اس سے سایہ حاصل کرتا ہے، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم آکسیجن تو سبھی حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ درخت موجود رہے گا لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ہماری دین کی بھی ضرورت ہے اور ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے، اس لیے جہاں جہاں ہمیں مناسب جگہ ملے ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ اور یہ سنت رسول بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، یقیناً یہ آپ کے علم کے اندر ہوگا۔ یثرب کا مطلب تھا بیماریوں کا گھر، وہاں کا بخار بڑا مشہور تھا، آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک تو آپ کا باطنی اور روحانی اثر تھا کہ مدینہ پھر وہ یثرب نہ رہا، وہ مدینہ طیبہ اور مدینہ منورہ بن گیا کہ اس کی نسبت حضور کے ساتھ جڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدینہ کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل کی۔ یہ تو ایک باطنی اور روحانی سبب تھا، لیکن ظاہری سبب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار فرمایا کہ دو کام کیے، کتابوں میں آتا ہے، ایک درخت لگوائے، وہاں پہ اور کوئی زیادہ درخت نہیں ہو سکتے تھے تو کھجور کے درخت پہلے بھی موجود تھے، مزید آپ نے لگوائے، اور حدیث کی کتابوں میں کئی ایسی ایک روایات بھی ملتی ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے درخت لگائے کھجوروں کے۔ اور دوسرا، جو وہاں پہ بہت زیادہ آوارہ کتوں کی بہتات تھی اور یہودی کتوں کے بڑے دل دادا تھے، ان کو پالتے تھے، تو آپ نے ان سب کتوں کو مدینے سے بھگانے کا حکم دیا اور سخت وعیدیں ارشاد فرمائی کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ فرشتے اس گھر میں بالکل بھی داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی تصویر ہو یا وہاں پہ کوئی کتا ہو، او کما قال علیہ السلام۔ مطلب کوئی بندہ اگر کتا رکھتا ہے تو ضرورت کی وجہ سے تو رکھنا جائز ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ 3 وجہ سے کتا رکھنے کی اجازت ہے، للصید، شکار کے لیے، دوسرا گھر کی چوکیداری کے لیے، اور تیسرا زمین اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے۔ ان 3 وجہ سے تو کتا کوئی رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اپنے شوق سے کتا پالنے کی بالکل اجازت نہیں دی، اور اتنی سخت وعید فرمائی کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ مار لے تو اس کو 7 دفعہ پانی کے ساتھ دھو اور 8ویں دفعہ اس کو مٹی سے مانج لو۔ تو ایک تو کتوں سے نفرت دلائی بہت زیادہ، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ درخت زیادہ سے زیادہ لگاؤ۔ تو یہاں حدیث میں 2 چیزیں آئی ہیں، ایک جس گھر میں کتا ہو اور تصویریں ہوں۔ تو تصویریں، ایک تو جو ڈیجیٹل تصویریں ہیں ہمارے موبائلوں کے اندر بھی وہ موجود ہوتی ہیں، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن جو پرنٹڈ تصویریں ہوتی ہیں بلا ضرورت اس کو رکھنا اور اس کو لگانا، یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو جو پوسٹر چھپتے ہیں محافل کے اور محفل میلاد کے اور مختلف قسم کے جلسوں کے اور پروگرامز کے، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خطباء حضرات ہوتے ہیں، نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، نقیب محفل ہوتے ہیں، ان سب کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ تصویریں بلا ضرورت ہیں، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، تصویریں نہ لگائیں، ویسے اشتہار جتنے بڑے مرضی چھپوائیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پینا فلیکس مسجد کے اندر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ مسجد کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہوتا ہے کہ پرنٹڈ تصویریں بغیر کسی ضرورت کے ہم اس کو مسجد کی محراب کی زینت ہم نے بنایا ہوتا ہے، تو اس سے بھی اجتناب کریں۔ اور میں آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمارے جو مشکل میں ہمارے بھائی مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا ہیں سیلابی صورتحال کی وجہ سے، ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور ہر ممکن مالی تعاون ہو،
چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، پانی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہم ان کا کوئی بھی تعاون کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کی آفات اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔